رمضان ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان شریف ظاہر سی بات ہے کہ یہ روزے رکھ کے گزارنا ہے، تراویح پڑھ کے گزارنا ہے۔ جس بندے کو اپنی زندگی میں رمضان ملا اور اس نے اس کی قدر نہ کی تو وہ شخص بدبخت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ناروال ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد القدوس۔ تمام دیکھنے والوں خصوصاً اہل اسلام کو رمضان مبارک۔ اس ویڈیو میں آپ کو رمضان کے بارے میں بنیادی معلومات دی جائیں گی، جس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اتاری۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی۔ تو عمران بھائی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کیا ہے اور روزہ کیا ہے اور یہ کب فرض ہوا مسلمانوں پہ؟ عبد القدوس بھائی، رمضان جو ہے یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اور حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ، اور اللہ عز و جل کے محبوب فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ۔ تو یہ جو نام ہے اس کا، تو یہ چونکہ گرمیوں کے دنوں میں آیا تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان ہوا۔ اور رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ اور رمضان المبارک جو ہے یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر فرامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ جس بندے کو اپنی زندگی میں رمضان ملا اور اس نے اس کی قدر نہ کی تو وہ شخص بدبخت ہے۔ اچھا عمران بھائی، رمضان کی فضیلت کیا ہے اور رمضان ایک مسلمان کو کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ رمضان شریف کی فضیلت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر فرامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رمضان شریف کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے اور اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے مختلف بہانے رکھے ہیں، تو رمضان شریف بھی ایک بہانہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رمضان ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے بندہ روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے، اللہ کے نوری فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ہر رات اللہ عز و جل 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے جن کی برائیوں کے سبب، گناہوں کے سبب ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو رمضان شریف آتا ہے ہمیں بخشوانے کے لیے اور اللہ عز و جل کے حضور اس کا قرب دلوانے کے لیے۔ قرآن حکیم میں بھی اس کا جو ہے نا وہ تفصیل موجود ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم جو ہے نا اللہ عز و جل کے حضور اس کی طرف سے کامیابیاں حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ رمضان شریف کیسے گزاریں، تو رمضان شریف ظاہر سی بات ہے کہ یہ روزے رکھ کے گزارنا ہے، تراویح پڑھ کے گزارنا ہے، یہ ذکر اللہ کر کے گزارنا ہے، تلاوت کلام پاک کر کے گزارنا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس مہینے میں اللہ عز و جل کے حضور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف رغبت کیے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ اب جو بندہ جو ہے نا وہ ذہن بنا لے کہ یار میں نے اس میں کوئی نیک عمل، اس میں سستی نہیں کرنی، نماز ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تراویح ہے میں نے پہلی رکعت میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر ساری نماز پڑھنی ہے، میں نے جو ہے نا اللہ عز و جل کے حضور ایک قرآن پاک کم از کم اسے مکمل کرنا ہے۔ یعنی وہ اپنے دن کو ڈیوائیڈ کر دے نیک کاموں کے اندر، تلاوت کب کرنی ہے، ذکر اللہ کب کرنا ہے، اب تراویح کے وقت کیا کرنا ہے، وہ اپنی پرانی چیزوں کو، پرانی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اچھی ایکٹیویٹیز کو پریورٹائز کر کے اسکیجولائز کر لے، تو انشاءاللہ وہ ایک بہترین قسم کا رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ عز و جل سے امید ہے کہ اسے مغفرت کا پروانہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ عمران بھائی، آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ رمضان میں پھر ایک مسلمان کو کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیے، رمضان شریف ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے آیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے جو ہمارے گھر میں آیا ہے، وہ مغفرتیں لے کر آیا ہے، کامیابیاں لے کر آیا ہے، رزق لے کر آیا ہے، عزتیں لے کر آیا ہے۔ اب ہم اس مہمان کا استقبال کیسے کرتے ہیں، یہ ہم سے تقاضا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے نا، تو سب سے پہلی بات ہے ہم اپنے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو سوشل میڈیا تو وہی رہے گا بھائی جو پہلے تھا، جو چیزیں آپ لائک کیے ہوئے تھے، فالو کیے ہوئے تھے، وہ آپ کی چیز سامنے آنی ہے بھائی۔ اس میں بے پردگی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، فلمیں ہیں، گانے بازی ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں، مذاق مسخری ہے، جیسے کہ مثلا وہ لوگ بھی اب سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھتے ہیں کہ جو لوگ سارا سال ناچتے ہیں اور وہ ایک مہینے کے لیے جو ہے نا وہ اسلام کے سب سے بڑے خادم بن جاتے ہیں، تو ان لوگوں سے لوگ اسلام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے
جو برائی ہے اس کو اپنے آپ سے دور کرنا پڑے گا. آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ بھائی یہ چیزیں میرے حق میں بہتر نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا کو میں نہیں کھولوں، میں جو ہے نا ایسے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھوں کہ جو لوگ مجھے اللہ عز و جل سے دور کر رہے ہیں. یہ نفس کی تھوڑی سی، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو نفس ہے نا، اس کی مثال نا آستین کے سانپ کی ہے. جو ہی بندے کی توجہ ہٹتی ہے نا، یہ بندے کو ڈس لیتا. تو نفس کہتا ہے یار تھوڑا سا دیکھ لو، تھوڑا سا کر لو، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے پھر وہ واپسی نہیں ہوتی بندے کی. تو ہو یہ رہا ہے کہ بندہ یہ کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے، وہ جناب یوٹیوب کھول لیتا ہے. اب جب بندہ یہ چیزیں کرتا ہے تو بندہ پھر جو ہے نا وہ پٹری سے اتر. اچھا عمران بھائی، آپ نے موبائل کا ذکر کیا اور سوشل میڈیا کا ذکر کیا، جو کہ واقعی آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنا زیادہ تر ٹائم سوشل میڈیا پہ گزارتی ہے. اور اگر موبائل کی اٹ سیلف بات کی جائے، اس کے پازیٹیو استعمال بھی ہیں، نیگیٹیو استعمال بھی ہیں. اور اگر پازیٹیو استعمال کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے. اور اگر موبائل کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم سائڈ پہ کر کے رمضان کو کسی طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا الٹرنیٹیو ہے؟ کوئی بک وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیز جہاں بندہ اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار سکے؟ دیکھیں عبد القدوس بھائی، انسان کی نا ایک عادت ہے کہ یہ تھوڑا سا کرتے کرتے نا پھر زیادہ کی طرف نکل جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. پھر وہ سیلف کنٹرول کرنا سب سے بڑا کام ہے اور یہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہے. تو بہترین تو یہی ہے کہ بھائی موبائل کو پورے مہینے کے لیے چھٹی دے دی جائے کہ بھائی صاحب آپ ختم ہے مہینہ پورا، میں نے آپ کو ٹچ نہیں کرنا. اچھا یہ بعض لوگوں کے لیے ممکن نہیں. اب موبائل ضرورت بن چکا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. اب ہم سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ اپلیکیشنز بند کر دیں جن اپلیکیشنز کی وجہ سے ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. ان اپلیکیشنز میں سوشل میڈیا ایپس ہیں، اول تو ہے کہ بھائی ان کو بند کر دیں. اس سے بہتر حل کوئی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو آگ میں ہاتھ دے کے یہ کہیں بھائی میرا ہاتھ نہ جلے، تو پھر یہ آپ بیوقوف ہیں، آپ کا ہاتھ جلے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کچھ اہم کام اپنی جو ہے نا وہ ضرورت بنا لیں، اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہے. قرآن پاک آپ کے پاس پڑا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ ہمیشہ پورا مہینہ باوضو رہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ، کوشش کر کے. تو وہ قرآن پاک آپ کا دوست بن جائے، تلاوت کرتے رہیں، ذکر و درود کرتے رہیں، تسبیح ہاتھ میں رہے. اچھا سیکنڈ تھنگ، کچھ کتابیں ہیں جو آپ کو رمضان کی فضائل کی طرف مائل کریں گی، جس میں ایک بہترین قسم کی کتاب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کا لنک بھی جو ہے نا اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، جن تک یہ ویڈیو پہنچے، وہ یہ کتاب بآسانی حاصل کر سکیں. کتاب کا نام ہے فیضان رمضان. رمضان شریف کے جتنے فضائل حدیث میں ہیں تقریباً سارے اس میں جمع کر دیے گئے. فیضان تراویح کے نام سے باب ہے، ٹھیک ہے، فیضان ذکر اللہ کے نام سے ہے، پھر فیضان اعتکاف کے نام سے ہے. کمال کی کتاب ہے، مسائل بھی دیے گئے ہیں اس میں، جو نا فضائل بھی جمع کیے گئے ہیں. نیک لوگ کیسے رمضان شریف گزارتے تھے وہ سارے واقعات بھی خوبصورت انداز میں اس میں جمع کیے گئے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا اپنے ناظرین سے، آپ کے ناظرین سے، کہ بھائی آپ یہ کتاب حاصل کریں، ہو سکے تو ہارڈ فارم میں حاصل کریں. 500 600 روپے اس کا دیا ہے، یہ حاصل کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں. جب بھی ذہن کچھ کرنے کا کرے نا، اس کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا موبائل میں رکھ لیں، پی ڈی ایف میں. اچھا موبائل میں ہی جانا ہے نا، تو موبائل کے اندر اس کو پڑھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اس کو اپنے اسکیجول میں شامل کر لیں گے، اس کو فوکس کریں گے، پرائرٹائز کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ میں نے اس رمضان میں اپنے رب سے مغفرت کا پروانہ لینا ہے اور میں نے اپنے رب سے بخشش لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے یہ رمضان گزارنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ جو ہے نا یہ رمضان میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. ناظرین، اسی کے ساتھ عمران بھائی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ دین کی، اسلام کی باتیں شیئر کیں. اور جو بک انہوں نے کہا فیضان رمضان، اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو کمنٹ میں مل جائے گا، تو وہاں سے آپ اوپن کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے پورا فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا پروانہ ہمیں عطا فرمائے. اور رمضان میں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا.